اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، دوسرا سوال ایپیسوڈ نمبر 30، اور یہ آج کل کے رشتوں میں کیا بڑی کمی آپ کو نظر آتی ہے؟ بہت کمیاں نظر آتی ہیں جی مجھے، لیکن میرا خیال ہے اگر آپ مجھ سے ایک کمی کا ذکر کریں نا، تو میرا خیال ہے کہ پہلے زمانے میں نا جو ہمدردی کا معنی تھے نا، وہ بڑے فرق تھے۔ میرا خیال ہے یہ انگریزی کے ورڈ، وہ جیسے میں وہ ابھی پچھلے سوال میں بتا رہا تھا نا، جیسے جب آپ کے نسل بدلتی ہے، لوگوں کے بیہیویئرس بدلتے ہیں، تو الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے مسلمان تھے، کچھ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو کبھی یہ نہیں تھا کہ جناب مسلمان جون سا یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ ٹریڈیشنلسٹ ہے، یہ جناب ماڈرنسٹ ہے، یا یہ سیکولر ہے، یہ کبھی بنا ہی نہیں تھا۔ لیکن جب اتنی زیادہ ڈائیورسٹی آ جائے، لوگ اتنے زیادہ معاشرے میں پولرائزیشن ہو جاتی ہے، اپنے اپنے مطلب ہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں ہم نئے ورڈز ڈھونڈتے رہتے ہیں ان لوگوں کو فٹ کرنے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اسی طریقے سے ہمیشہ سے ہمیں نا ایک ورڈ نظر آتا تھا، کمپیشن، کائنڈنس، سمپتھی کا۔ اچھا، اب میں دیکھتا ہوں کہ ہم نے وہ ورڈ سمپتھی نکال دیا ہے۔ آج کل جو ورڈ ایمپتھی ہے نا، ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں، ایمپتھی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اچھا، میں سوچتا ہوں یار یہ ورڈ ایمپتھی پہلے کہاں پہ؟ تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے دور میں ورڈ سمپتھی کے معنی تھے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بدل گئے۔ تو جو کمی ہوئی وہ انہوں نے ایک نئے ورڈ میں ڈال دی اور کہا کہ نہیں، سمپتھی از نو گڈ، ایمپتھی ہونی چاہیے۔ ہمارے زمانے میں تو ورڈ ایمپتھی ہم سنتے نہیں تھے، ہم تو سمپتھی سنتے تھے، اور سمپتھی کے اندر وہی معنی تھے جو آج یہ ایمپتھی بڑھاتے ہیں۔ تو مجھے یہ کمی نظر آتی ہے۔ میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں۔ آپ جناب گھر سے باہر نکلے، مجھے یاد چل، میں اس سے پہلے ایک اور بات کرتا ہوں۔ جب ہمارے بچپن میں کوئی خبر آ جاتی تھی، کوئی اخبار میں پڑھ لیتے تھے، یا کوئی کسی نے بتا دیا کہ جی فلانے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا پتر دا، تو میں دیکھتا تھا ماں کے ہاتھ سے چیز گر جاتی تھی، آنکھوں میں آنسو آنے شروع ہو جاتے تھے، ہمیں بگاتی تھیں، اور جاؤ اسے گھر دیکھ کے آؤ، اور جاؤ بیٹا اس کے گھر جاؤ، اس کو دیکھ کے آؤ، اس کو دیکھو چوٹ تو نہیں لگی، اس نے کوئی دوائی تو نہیں لگوانی۔ یہ حالت ہوتی تھی۔ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو خبر پہنچ جائے نا فلانا بندہ مر گیا ہے، اور دا بزنس ختم ہو گیا، پتہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اوئے ہوئے، اوہ اللہ خیر کرے جی، اللہ خیر کرے، اللہ بہتری کرے۔ ہاں جی یار، وہ کی گل ہو رہی سی، امیجیٹلی ہم واپس آ جاتے ہیں۔ یہ اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں تو آپ کو شاید یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھ آ جائے گی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنی آپ نے برائیاں دیکھیں، اتنے ٹی وی میں دیکھ لیتے ہیں، اتنے بندے مر گئے کہ شاید ہمارا احساس ختم ہو گیا ہے، اور اس احساس کو جو ختم ہو گیا سمپتھی میں سے، اس کو دوبارہ سے اجاگر کرنے کے لیے ہم نے نیا ورڈ لے آئے ہیں، کیونکہ جو ورڈ سمپتھی تھا وہ کرپٹ ہو گیا تھا، تو اس کے لیے ہم نے ایمپتھی کا ورڈ ڈال دیا ہے۔ اب آپ ایسی اگزامپل لیں، اس کو سمجھنے کے لیے دونوں میں فرق کیا ہے۔ آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ کے بابا جی نظر آتے ہیں، ایک بابا جی نظر آتے ہیں، سردی کا رات ہے، ٹھٹھرے ہوئے ہیں بیچارے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، اوئے ہوئے 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 بیچارہ، بتی گرین ہوتی ہے، آپ چلے جاتے ہیں چو کر کے، یا کو 2 دعائیں دے دیتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے اس کو سمپتھی کہیں گے۔ ایمپتھی یہ کہتی ہے اپنے آپ کو کسی کی تکلیف میں شامل کر دینا۔ تو وہ ایک ایمپتھی والے شخص کا کیا رویہ ہوگا؟ جو ایمپیتھیٹک ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ خالی یہ نہیں کرے گا، وہ گاڑی سے اترے گا، وہ شاید اس کے اوپر کوئی کمبل ڈالے،
کچھ سے پوچھے بابا جی آپ نے کھانا کھایا ہے, شاید اس کو کوئی 2 انڈے لا کے دے دے, کوئی چائے گرم پلا دے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے, کوئی اس کو کہیں ڈراپ کر دے, وہ اس کو ہم ایمپیتھی کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے معاشرے میں جو مجھے نظر آتا ہے, سمپتھی فیشن میں ہے, نظر آ جاتی ہے, روز ہم دیکھتے ہیں, روز ہم جنازوں میں جاتے ہیں, روز ہم کرتے ہیں, روز ہم انا للہ پڑھتے ہیں, روز ہم لوگوں کو دعائیں دے دیتے ہیں, لیکن جو آپ کسی کو فیل کر سکتے ہیں, کسی کی تکلیف کو اور اس کے ازالہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے, یہ جو ایفرٹ ہے یہ نکل چکی ہے, یعنی کہ ایمپیتھی نکل چکی ہے رشتوں کے اندر سے. کسی زمانے میں ایک محلے میں کچھ ہوتا تھا تو بلیو می, کسی کی بیوی بیمار ہو جاتی تھی نا ہماری گلی میں, تو ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ایک ایک گھر سے جناب ان کے بچوں کی عید ہو جاتی تھی کہ ماں بیمار ہوئی ہے, پورے محلے تو کھانے آ رہے ہوتے سن. ہر بندہ بازی لے جانے کے میں ہوتا تھا. وہ خالی یہ نہیں کہتے تھے ہائے ہائے امی بیمار ہو گئی, اوہ اللہ بہتری کرے, یہ نہیں کہتے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ اگر اس کی ماں بیمار ہو گئی ہے تو اس کے گھر میں کیا کانسیکوینس ہوگا, بچوں کا کون دھیان کر رہا ہوگا, بچوں کے کپڑے کون دھو رہا ہوگا, بچوں کو اسکول میں کون ڈراپ کر رہا ہوگا, بچوں کو ہوم ورک کون کرا رہا ہوگا, گھر میں کھانا کون پکا رہا ہوگا, برتن کون دھو رہا ہوگا. تو سارے محلے کی عورتیں اس پہ سوچ رہی ہوتی تھی, اور ہمیں یہ باتیں عجیب لگتی تھی اس وقت. اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس معاشرے میں کیا تھا, اس وقت کے معاشرے میں کیا تھا. یہ 70s کی بات بتا رہا ہوں. تو یہ ایک مجھے بنیادی فرق نظر آتا ہے کہ آج کل کے رشتوں میں جو بڑی کمی مجھے نظر آتی ہے وہ سمپیتھی ہے تو رہ گئی, شاید مجبوری ہے یا شاید جو بھی ہے, شاید کچھ سالوں میں وہ بھی نہ رہے, لیکن جو ایمپیتھی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اور اگر آپ سوچیں نا, اس میں بڑی انگریزی کی بڑی اچھی کوٹس ہیں, کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیپل ول فارگیٹ واٹ یو سیڈ, پیپل ول فارگیٹ واٹ یو ڈیڈ. لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں تم نے کہا کیا, لوگ یہ بھی بھول جائیں گے تم نے کیا کیا, لیکن لوگ کبھی یہ نہیں بھولیں گے کہ تم نے ان کو کیسا فیل کروایا, کیسا احساس دیا. تو اگر آپ کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں, کسی کو ساتھ لگا دیں, کسی کو ڈراپ کر رہے ہیں, کسی کو کمبل دے دیں, کسی کو چادر اتار کے دے دیں, کسی کو سوپ پلا دیں, کسی کو جناب چائے پلا دیں, کسی کو کھانا کھلا دیں ساتھ بٹھا کے, کسی کا احساس کر لیں کہ اگر یہ بندہ سردی میں ہے اور آپ اس کی جگہ ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا کیا دل کر رہا ہوتا. اگر آپ کے گھر میں, مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ جب کسی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی تھی, محلے میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی تھی, تو اس کے گھر میں کئی دن کھانا نہیں پکتا تھا, اور یہ حکم ہوتا تھا ہمارے گھروں میں کہ ان کے گھر میں کھانا چولہا نہ جلے, محلے سے کھانا جائے گا. آج میں ٹوٹلی الٹا نظام دیکھتا ہوں. آج میں دیکھتا ہوں کہ بیچارہ جن کے گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے وہ تو بندہ پڑا ہوا لیٹا ہوا ہے, مرا ہوا ہے, اس بیچارے کے تو ان کے گھر والوں کی تو ایک دنیا اجڑی پڑی ہے, وہ تو اس میں پریشان ہے کہ اس کو دفنانا ہے. ساتھ ان کو یہ بھی پریشانی ہے کہ جو سارا ٹبر بیٹھا ہوا ہے ان کو کھانا بھی دیکھ بھی پکانی ہے, اور اس وقت بحث ہو رہی ہوتی ہے خرچہ کون دے گا. اور اس کے بعد اکثر لوگ جناب دفنا کے بیٹھتے ہیں براجمان ہو کے, جناب ادھر مرغے کھل رہے ہوتے ہیں. تو حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ کے خیال میں یہ لوگ جن کے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے والد کی یا ان کے ابو کی یا ان کے جناب بھائی کی یا بیوی کی رات کو ڈیتھ ہوئی ہے, یہ اس وقت ٹوٹ چکے ہوں گے, ساری رات سے یہ رو رہے ہیں, جاگے ہوئے ہیں, اور آپ ہیں کہ آپ یہاں پہ براجمان ہو کے بیٹھ گئے ہیں کھانا. آپ کو صرف یہ احساس ہے کہ آپ جناب سفر کر کے آئے ہیں, آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی اس وقت. مے بی دے ول لائک ٹو بی الون فار سم ٹائم. وہ فیملی کے لوگ کٹھے اپنے آپ کو کٹھے بیٹھ کے رونا چاہیں گے, کٹھی باتیں کرنی چاہیں گے اپنے ابو کی یا امی کی یا بھائی کی, اور ہم وہاں پہ جناب براجمان ہو جاتے ہیں بیٹھ کے, اور 3 دن وہیں پہ ڈیرا ڈالی رکھتے ہیں. تو یہ ایمپیتھی ہے آپ کے خیال میں؟ میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, پتہ نہیں آپ کو کتنی چیزیں اس طرح کی نظر آتی ہیں. سو یہ ایک بندے کی انر اسٹیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ اس وقت اس کی کیا ضرورت ہوگی. ایک بندہ ہے وہ باہر سے آ رہا ہے, تھکا ہوا ہے, اور بڑے سارے آگے جناب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بیچارہ
8 گھنٹے سفر کر کے آیا ہے اور 4 گھنٹے ایسے بیٹھے گا. اس کی انر اسٹیٹ کو سمجھنا کہ یہ تھکا ہوا ہے, یہ اپنے بستر پہ لیٹنا چاہے گا, یہ اپنی بیوی بچوں کو حق کرنا چاہے گا, یہ خاموش رہنا چاہے گا, یہ شاور لینا چاہے گا, یہ سونا چاہے گا, یہ ایمپیتھی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ مجھے کمی بڑی محسوس ہوتی ہے. اور میں ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سورۃ توبہ کی آیت ہے, 128 نمبر آیت ہے. سورۃ توبہ ویسے تو بڑی ڈراؤنی قسم کی صورت ہے, لیکن یہ بڑی پیاری آیت ہے. اس میں میرا خیال ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا ہے نا, ہم سب کے لیے وہ ایک سبق ہے. اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ سمپتھی, کائنڈنس, کمپیشن اور ایمپتھی کا مجموعہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے ترجمہ کچھ ایسے ہے, تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں, تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے. تو یہ تو ہوگی جناب سمپتھی. وہ تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں, یہ کمپیشن ہو گیا, کائنڈنس ہوگی, ہیومینٹی ہوگی. اور وہ مومنوں پر نہایت ہی شفقت کرنے والے اور مہربان بھی ہیں. یہ ایکشن بھی آ گیا, یہ ایمپیتھی بھی آ گئی. تو میرا خیال ہے کہ شاید ہمیں اس چیز کو, ہم نا گوروں سے بڑے امپریس ہو جاتے ہیں. او جی ایمپیتھی, ایمپیتھی, پورے کتابیں لکھی جا رہی ہیں, ٹریننگیں ہو رہی ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار ویسٹ نے کوئی ایسی نئی چیز لے آئے ہیں, نام نیا لے آئے ہیں, پرانی چیز کی نئی پیکنگ ہے, وہی پرانی چیزیں ہیں, انہی کو نئی کر کر کے اس نئی نسل کو جو ٹوٹلی اسلام سے الوف ہے, جو اسلام کی اسپرٹ سے الوف ہے, ان کو نئی سے نئی چیزیں, پرانی چیزوں کو نئی پیکنگ میں ڈال کے دیتے ہیں. اور ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے اسلام تو بہت ہی فضول قسم کی نعوذ باللہ چیز تھی, اور دیکھیں یہ ویسٹ کتنا آپ کو نئی چیزیں پڑھا رہا ہے. بٹ دس از آئی تھنک ان کی جو ایک اسٹریٹجی ہے, وہ شاید اسی یہی حصہ ہے. پھر ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی کہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ آپس میں اپنی میوچل کائنڈنس میں, کمپیشن میں, سمپتھی میں, دے آر جسٹ لائک ون باڈی. اور صرف ایک ورڈ نہیں یوز کیا, کائنڈنس. دو مومن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کائنڈ ہونے میں, مہربان ہونے میں, کمپیشن ان کا جو ایک رحم کا جذبہ ہے اس میں, سمپتھی اور ایک درد مند ہونے میں, ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہے. اور جب ایک جسم میں سے کسی حصے کو ایک تکلیف ہوتی ہے تو پورے کا پورا جسم اس کو تکلیف کو فیل کرتا ہے, بخار اس سے ہو جاتا. تو میرا خیال ہے یہ چیز احساس ہونا کہ ایمپیتھی ہوتی تھی. میں نے کئی دفعہ یہ سین اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ماں ہے, اس کا بیٹا جو سا ہے وہ باہر گیا ہوا ہے, یا بیمار ہے, یا کسی دوسرے شہر میں پھنس گیا ہے, یا کچھ ہو گیا ہے, تو کھانا کھاتے کھاتے لقمہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کہتے پتہ نہیں انہوں نے کھایا ہونا کہ نہیں کھایا ہونا. یعنی کہ یو فیل فار ادر, کسی کو احساس اس چیز کا کہ یہ جو آپ کو سوچیں نا کہ کسی معاشرے میں ایمپیتھی ہو تو ہمارے ایسی شادیاں لیوش ہوں, آپ کو یہ احساس ہوگا کہ جو آپ کا ملازم کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ اپنی جب باپ سے کہے گی کہ ابا میری شادی بھی ایسی کریں, اس کا ابا تو نہیں کر سکتا. تو اگر آپ ادھر ہوتے ملازم کی جگہ اور وہ آپ کی جگہ ہوتا تو آپ کو کیسا لگتا؟ تو اکثر اوقات اگر ہم صرف یہی دیکھ لیں نا کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ وہی ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ کروانا بھی چاہتے ہیں, تو آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے, کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں, شروع کرتا ہوں, تو میں اس کو چاہتا ہوں لمبا کروں. پھر مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے اور میں اپنی نماز کو چھوٹا کر لیتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی جو ماں کھڑی ہے پیچھے اسمبلی میں, اس کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی. اب یہ اس سے بڑھ کے
ایمپتھی کی کیا ایگزامپل دے دوں میں آپ کو. یہاں پہ تو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے نا. وہ لوگ تو آپ سوچیں پوری جماعت کھڑی ہے, ایک بچہ رو رہا ہے, اس کی ایک ماں ہے, اور رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس کو لمبا کرنا چاہتا تھا, آیت لمبی کرنا چاہتا, سورت لمبی پڑھنا چاہتا تھا, اور میں اس کو چھوٹا کر دیتا تھا, کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کی وجہ اس کی ماں کی کیفیت, اس کی ماں کے دل پہ یہ ہوگا کہ یار مکے سے ہی نماز میں اپنے کاکے میں پڑھا. یہ ایمپیتھی کے لیے کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عورت, لیکن جب آپ کسی اپنے آپ کو کسی کے جوتے میں کھڑا کرتے ہیں, یو پٹس یور سیلف ان سم ون ایلس سچویشن, تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے, پھر آپ جو ایکشن ہوتا ہے وہ ایمپیتھی ہوتی ہے. اور البخاری شریف میں یہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا کس کا ایمان ہی نہیں ہو سکتا. فیتھ کیا ہوتا ہے, آپ نے ایمان ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہو, ان کے تم خود تو کچھ اور پسند کرو, تم تو خود پیچھے کھڑے ہو تو تمہیں یہ لگے کہ جناب نماز جلدی ختم ہو جائے, میں اپنے بچوں کو اٹھاؤں, اور خود جب آگے تم آ جاؤ تو تمہیں احساس ہی نہ ہو اس چیز کا کہ یار باقی لوگ بھی ہیں جو تھکے ہوں گے, بوڑھے ہوں گے, جو بیمار ہوں گے, جو کھڑے نہیں ہو سکیں گے, کسی کو کوئی بچہ رو پڑے گا. تو یہ جو میرا خیال ہے, مجھے جو ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے 30-40 سال میں, جب اپنے میں بچوں کو کچھ دن پہلے بلکہ میں کہہ بھی رہا تھا کہ یار میں بڑا نوسٹیلجک ہوا ہوں, مجھے اپنی بچپن بڑا یاد آ رہا ہے, مجھے ماں باپ بڑے یاد آ رہے تھے, اس طرح کی کوئی باتیں مجھے بڑی یاد آ رہی تھیں کہ کیا دنیا تھی, کیسے کیا ہوا کرتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ مجھے کافی فیل ہوتا ہے کہ یار آج کل کے دور میں تو اکثر اوقات کئی جگہوں میں تو مجھے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میری بات کوئی سمجھ بھی نہیں پا رہا, لیکن سمجھے گا بھی وہ. ان کے اس ماڈرن دور میں اگر آپ کو آپ کی عمر کا بندہ اسی حالات کا نہ ملے, مثلا فرض کریں اگر میں 50-60 کے گانے سنتا تھا, تو اگر آج کے دور میں آپ کو وہ گانا کوئی سنا دے تو آپ کو تو کامیڈی لگے گی, آپ کی تو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہی کوئی نہیں ہے, آپ نے دیکھا ہی نہیں نا ہوا. تو اسی طریقے سے جو حالات میں نے اس دور میں دیکھے ہوئے ہیں اور جو آج کل کے حالات ہیں, نئی نسل کو وہ بڑا عجیب سا, بڑا آڈ لگتا ہے کہ اچھا ایسے ہوتا تھا پہلے, جیسے مجھے وہ آڈ لگتا ہے جو آج ہوتا ہے. تو مجھے اپنے اس دور سے اور اس دور میں انسانیت کے اندر یہ بہت کمی نظر آتی ہے کہ انسانیت میں شاید انسانیت کی کمی ہو گئی ہے. انسان بہت ہو گئے ہیں, انسانیت کی کمی ہو گئی. تو یہ احساس ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ اس میں سے آپ کو سمجھ آئے. بڑا کچھ ہو سکتا ہے لیکن میرے خیال میں مجھے یہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے. جزاک اللہ.